دوستو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ حضرت نوح علیہ السلام کو ضرور جانتے ہوں گے، اور آپ بچپن سے ہی اپنے کسی بڑے یعنی دادا دادی یا پھر نانا نانی وغیرہ سے سنتے آ رہے ہوں گے، یا پھر آپ نے کسی بھی اسلامی کتاب میں اس چیز کا ذکر ضرور پڑھا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام دنیا کے ایک ایسے انسان ہیں کہ جن کو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں مخزن معلومات میں لکھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1600 سال تھی، اور آپ تقریباً اپنی پوری عمر اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ کی ذرہ برابر بھی بات نہیں مانتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کے اوپر ذرہ برابر ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ اپنے غرور و گھمنڈ میں اکڑے رہے اور آپ کی نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے بجائے دوسری چیزوں کو اپنا معبود بنائے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان سے حد سے زیادہ پریشان ہو گئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت نوح کی بد دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو، اور اس کشتی میں صرف ان لوگوں کو سوار کرو جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں کے علاوہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کرو، تاکہ ان جوڑوں کے ذریعے سے ہر جانور کی آگے کی نسل چلائی جا سکے۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا تھا یہ پوری دنیا جانتی ہے، کیونکہ قرآن و احادیث میں اس بات کا بالکل صاف طور پر ذکر ہے کہ اس کے بعد ایک ایسا خطرناک طوفان آیا تھا جس میں پوری دنیا کی ہر چیز غرق ہو گئی تھی، سوائے ان انسانوں کے جو اس کشتی میں سوار تھے، یا پھر ان جانوروں کے جن کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ یہ ایسا خطرناک طوفان تھا کہ پوری دنیا کو اس نے تباہ کر دیا تھا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جو اس طوفان کا مقابلہ کر کے سیدھی کھڑی رہتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ طوفان جب رکا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے پاس جا کر اپنے آپ رک گئی تھی۔ آج یہ کشتی کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور آخر کس طرح دنیا کے بڑے بڑے ویگیانکوں نے اسے ڈھونڈ لیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ دوستو، آج کی یہ اہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی لوگ نہیں جانتے ہیں ان کو سب سے پہلے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان نبیوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی اور عیسائی بھی بہت زیادہ مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آج سے تقریباً 50-55 سال پہلے جب ترکی کے ایک پہاڑ پر وہاں کے لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈ کر اور اس کشتی کی تصویر اخبار میں جاری کی، تو دنیا کے عیسائی، یہودی اور کچھ نام نہاد روشن خیال دہریوں کے درمیان ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ حضرت نوح کی کشتی کا انکار کرنے والوں نے بڑے ہی اہم اور خطرناک اعتراض کیے، جن اعتراضوں کا جواب عیسائی اور یہودی دینے میں ناکام رہے۔ لیکن دوستو، یہ تو جگ ظاہر ہے کہ عیسائی اور یہودی ان سوالوں کے جواب اسی وقت دے سکتے تھے جبکہ ان کے پاس اوریجنل توریت اور انجیل موجود ہوتی۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اپنی ہی مذہبی کتابوں میں تبدیلی کر دی ہے، لیکن دوستو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو جیسا اس دنیا میں آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوا تھا، آج بھی بالکل ویسا ہی ہے، اور یہی وجہ ہے حضرت نوح کی کشتی کا انکار کرنے والے لوگوں کا جواب یہودی اور عیسائیوں کے پاس بھلے ہی نہ ہو لیکن مسلمانوں کے پاس ضرور موجود ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کا انکار کرنے والوں نے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا کہ آخر آج سے 6000 سال پہلے بغیر کسی ٹیکنالوجی اور سائنس کے ایک ایسی کشتی بنانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو مہینوں اتنے زبردست طوفان میں بھی باقی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا زیادہ اپنے اوپر لوڈ لے کر پانی میں تیرتی رہے۔ اس کا جواب قرآن میں سورہ قمر میں اس طرح دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حضرت نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ دوستو، حالیہ تحقیق میں اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے ہیں۔ دوستو، حضرت نوح کی کشتی کا انکار کرنے والے دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آخر آج سے 6000 سال پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کشتی بنائی جائے کہ جس میں پوری دنیا کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے سوار ہو سکیں۔ تو دوستو، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ہود میں اس طرح سے دیا ہے، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا، اور ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو،
दोस्तों हालिया तहकीक से कुरान के इस दावे की भी सच्चाई साबित हो गई है और ये मालूम चला है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि ये 3 मंजिल कश्ती थी और इस कश्ती को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें तमाम जानवर तरतीबवार सवार थे। दोस्तों ये कश्ती कितनी बड़ी थी, इस बात का अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि इस कश्ती में तकरीबन 522 रेल के डिब्बे सवार किए जा सकते थे और इसमें कमोबेश 25,000 जानवरों की जगह मौजूद है। हज़रत नूह की कश्ती का इनकार करने वालों ने तीसरा एतराज़ ये किया कि इतने ख़तरनाक तूफ़ान में इतनी बड़ी कश्ती इतने लोगों को लेकर बग़ैर किसी लंगर की मदद से तैर ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों हम कुर्बान जाएं अपने उस खुदा पर कि जिसने पहले ही इस एतराज़ का जवाब कुरान करीम में दे दिया है। अल्लाह ताला सूरह हूद में इरशाद फरमाता है, और नूह ने कहा कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इस कश्ती का चलना है और अल्लाह ही के नाम से इसका लंगर अंदाज होना है। और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जिस पहाड़ पर आज ये कश्ती ठहरी हुई है उस पहाड़ के नीचे ही वादी में बड़े बड़े चट्टानों पर मुश्तमिल लंगर दरियाफ्त हुए हैं और ये लंगर कश्ती नूह के लंगर हैं। दोस्तों नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का इनकार करने वालों का सबसे अहम और बड़ा इतराज़ ये है कि आखिर एक लकड़ी की कश्ती 6000 सालों तक किसी पहाड़ की चोटी पर बाकी कैसे रह सकती है। तो दोस्तों इस एतराज़ का जवाब भी कुरान करीम ने बड़े ही अच्छे अंदाज में दिया है। अल्लाह ताला सूरह क़मर में इरशाद फरमाता है कि हमने नूह की कश्ती को आने वाले लोगों के लिए निशानी बनाकर छोड़ा है। तो दोस्तों जो लोग भी इस कश्ती का इनकार करते हैं या जिनका ये नज़रिया है कि ये कश्ती हज़रत नूह की नहीं है, वो कुरान की इस आयत पर गौर करें कि अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ़ तौर पर इरशाद फरमाया है कि हमने नूह की कश्ती को आने वाले लोगों के लिए निशानी बनाकर छोड़ा है। दोस्तों नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बाकी सबसे बेहतर और सबसे अच्छा सिर्फ अल्लाह ही जानने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करके अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।